اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ آج ہم لوگ 10 کلاس کے اردو گرامر میں سے ایک بہت اہم پوائنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ آج اس کی سٹارٹنگ ہے، اس کے کم از کم 1 سے 2 لیکچر اور ہوں گے جس میں ہم مجاز مرسل کے آگے کچھ اور اس کے حصے بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ سمجھ لیں مجاز اور مرسل کے پہلے میں یہاں پہ بتا دوں، مجاز کا مطلب ہے حقیقت اور مرسل کا مطلب ہے مرادی، جو ہم لوگ معنی اس کے بنائیں گے، جو ہم لوگ معنی اپنے استعمال کے لیے اس کو ایک فرض کر لیتے ہیں۔ وہ لفظ جس کے مجازی معنی ہو، مجازی معنی مراد ہو، مگر حقیقی اور مرادی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو، اس کو ہم مجاز مرسل کہتے ہیں۔ یعنی کہ اصل لفظ تو کچھ اور ہے، اس کی حقیقت کچھ اور ہے، لیکن ہم اس لفظ کو اپنے لیے وقتی طور پہ کسی اور معنوں میں استعمال کر لیتے ہیں، اس کو ہم مجاز مرسل کہتے ہیں کہ لفظ حقیقت سے تعلق رکھتا ہے لیکن ہم اس کے مرادی معنی لیتے ہیں۔ یہ جو اوپر لکھا ہوا نا، جس کے مجازی معنی مراد ہوں، تو ہم اصل لفظ اور ہے لیکن ہم اس کے معنی مراد لیتے ہیں، خود اپنے طور پہ ادھار لے کے ہم اس کے مراد بنا لیتے ہیں کہ یہ ایسی۔ مثال کے طور پہ تم نے اسے گدھا کیوں کہا؟ تو یہاں گدھا تو آپ کو پتہ ہے حقیقت مجاز کے معنوں میں اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک گدھا جانور ہے، اور اس کے جو مرسل ہے وہ ہم نے اس بندے کے نالائکی کی وجہ سے اس کو کہا، ٹھیک ہے؟ تو مجاز حقیقت، اصلیت، سچائی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، اس کے نام کے 2 معنوں کے لحاظ سے اس کو یاد رکھیں گے۔ مثلا میں نے یہاں پہلی آپ کے لیے مثال جو لکھی وہ ہے رستم نے لاہور میں انتقال کیا۔ اب دیکھیے رستم بہت سارے لوگوں کے نام ہو سکتے ہیں، تو پھر اس مثال کو ہم کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ تو بیٹا یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ رستم جتنے بھی لوگوں کے نام ہوں وہ الگ ہے، لیکن لفظ رستم اصل بھی ہے، اس کا مجاز حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ رستم جو ہے یہ حقیقت میں ایران کا ایک پہلوان ہے، اس کا نام ہے، اس کی بہادری کی وجہ سے اس کو رستم کہا گیا، تو یہ اس کی حقیقی معنی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور ہم کسی دوسرے انسان کو اس کی بہادری کی وجہ سے جب رستم کہتے ہیں تو یہ مرادی معنی ہے، اوکے؟ تو ہم کسی بہادر شخص کو جب اس کا نام رستم رکھیں گے یا اس کو رستم کہیں گے تو وہ ہمارے مرادی معنی ہے۔ اصلیت، حقیقت، مجاز جو ہے وہ کیا ہے؟ رستم جو ایران کا پہلوان ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے رستم جو ہے نا اس کو مجاز مرسل کے طور پر استعمال کیا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے شیر کا تیور دیکھا تو سب ڈر گئے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ شیر جو ہے یہ تو ایک درندہ ہے، خونخوار درندہ ہے، جنگل میں رہنے والا ہے۔ اب شیر، تیور کیا ہوتے ہیں؟ تیور کا ہوتا ہے چہرے کا اتار چڑھاؤ، غصہ، خوشی کا انداز، اظہار۔ اب شیر تو نہیں یہ چیزیں سارے ایکسپریشن دے سکتا نا، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ تو شیر جنگل ہے، جنگل کا ایک درندہ ہے، تو یہاں مراد شیر کا تیور دیکھنے سے ہے کوئی بہادر نڈر انسان، اس کے روب دبدبا، اس کی بات کا انداز، اس کی شخصیت کا روب دیکھا تو سب ڈر گئے۔ اب شیر حقیقت معنوں میں وہ درندہ ہے، لیکن ہمارے مرادی معنوں میں ہم شیر کا تیور دیکھا یہ کسی انسان کی بہادری کو ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ شیر کا تیور دیکھا تو سب ڈر گئے۔ یہاں مراد جنگل والا شیر نہیں ہے، انسان کی بہادری ہے۔ تیسری مثال، ایک گلاس ہمیں بھی دیجیے۔ اب یہاں پہ اس جملے کے اندر آپ کو پتہ ہے گلاس جو ہے یہ ایک برتن کا نام ہے، لیکن جب ہم کسی سے مانگتے ہیں، لائک گرمی کا موسم ہے، بیٹھے ہیں، ایک بندہ گھر کا فرد جو ہے وہ پانی پی رہا ہے، تو جب ہم اس سے کہتے ہیں ایک گلاس ہمیں بھی دیجیے تو ہم وہ برتن نہیں مانگ رہے، ہم لفظ گلاس کہہ کے اس کے مرادی معنی مانگ رہے ہیں کہ بھئی جو آپ پی رہے ہیں مشروب، دودھ، پانی، ٹھنڈا، گرم، جو کچھ بھی ہے وہ مجھے بھی چاہیے، ٹھیک ہے؟
بالکل اسی طرح سے ہم دکان پہ جاتے ہیں اور اسے جا کے کہتے ہیں جی ہمیں ایک بوتل دے دیں، تو وہ تو ہمیں ایک شیشے کا جار دیتا ہے نا، تو ہمارا مراد وہ شیشے کا جار خریدنا نہیں ہوتا، ہمیں کام اس کے اندر بھرے ہوئے مشروب سے ہے، تو ہم بوتل کہہ کے یا گلاس کہہ کے ہم اس کے مرادی معنی اس کے اندر جو چیز موجود ہے ہم وہ لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ نمبر 4 پہ ہے یونین کی صدارت تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ اب یہاں سے یہ مراد مت لیجیے گا کہ کوئی ایک جماعت ہے اور اس کی صدارت تک مراد اس کی صدر ہونے تک، اس کی سب سے بڑی سیٹ تک اس بندے کا ہاتھ نہیں پہنچتا، کیا وہ بہت اونچی رکھی ہوئی ہے؟ نہیں بیٹا، مراد یہ نہیں ہے، اصل میں یہ ہے کہ اس بندے کی وہاں تک پہنچنے کی رسائی نہیں ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ وہ الیکشن جیتتا ہوا یا باقی سارے باتیں وہ تمام لوازمات پورا کرے کہ اس کو یونین کی صدارت، اس کو یونین کا صدر بنایا جا سکے، اس میں وہ اہلیت، وہ خوبی موجود نہیں ہے، تو یہاں ہاتھ نہ پہنچنے سے مراد ہے وہاں تک اس کی رسائی نہیں ہے۔ اس کے بعد 5ویں مثال ہمارے پاس یہاں پڑی ہوئی ہے، انسان کی زندگی 4 دن کی ہے۔ اب دیکھیے انسان کی زندگی 4 دن کی تو نہیں ہے، اب ہم لوگ سب لوگ کافی سال جی چکے ہیں، اس میں بہت سارے دن بنتے ہیں، تو 4 دن کی کیسے ہوئی؟ تو یہ بیٹا ایک محاورہ ہے، مجاز اس میں کیا ہے اور مرسل کیا ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے۔ دیکھیے انسان دنیا میں سینکڑوں سال جی لے، آخری زندگی کا اختتام ہے، اس نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، تو اس دنیا میں ٹھکانہ رہنا بالکل عارضی سا ہے، وہ ہزاروں سال جینے کے بعد بھی اس کو ایسے ہی لگے گا جیسے میں نے بس 2-4 پل جو ہے نا وہ یہاں گزارے ہیں۔ تو یہ زندگی، دنیا کی جو زندگی یہ خواب کی مانند ہے، تو یہاں پہ مراد یہ لیا جا رہا ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے نا 4 دن کی مراد یہ نہیں ہے کہ 1 2 3 4 9، مراد یہ ہے کہ انسان کی زندگی بڑی مختصر سی ہے، انسان کا اس دنیا میں جو ٹھہراؤ ہے وہ بڑا مختصر وقت کے لیے ہے، یہاں پہ ہمیشہ سدا کسی نے نہیں رہنا، اس لیے یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں۔ تو یہاں 4 دن کہہ کے انسان کی پوری زندگی کو 50 سال جیے، کوئی 60 سال جیے، 100 سال، 150 سال، جتنی بھی زندگی اس کی ہوگی اس کے لیے جو مجاز مرسل استعمال ہوگا وہ 4 دن ہی ہوگا۔ تو اس لیے ہم نے یہاں 4 دن کہہ کے 4 دن تو 1 2 3 4 یہ تو مجاز ہے، مرسل مراد ہم نے اس کی پوری زندگی مختصر ہونا مراد لیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ انسان کی زندگی 4 دن کی ہے، اس میں 4 دن جو ہے یہ مجاز مرسل استعمال ہوا۔ تو بیٹا جس طرح آپ لوگوں نے رستم، شیر کا تیور، گلاس اور ہاتھ نہیں پہنچتا اور 4 دن کی، ٹھیک ہے، یہ ہمارے جو ہے نا یہاں پہ مجاز ہے، اور مجاز کس طور پر استعمال ہوئے؟ مرسل کے طور پر، کہ اس کی حقیقت کچھ اور ہے لیکن ہم اس کے مرادی معنی کچھ اور بنا رہے ہیں۔ تو جب ہم کسی حقیقی کو، کسی اصلیت کو، کسی سچائی کو اپنے وقتی طور پر کوئی اس کے معنی مراد لے لیں، اس کے کوئی معنی اخذ کر لیں، اس کو ہم نے مرسل کہنا ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ ہمارا بہت اہم پوائنٹ تھا، مجاز مرسل، اس لیے میں نے یہ آج آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس رکھا۔ کل انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مجاز مرسل کے آگے کچھ پوائنٹس ہیں اس کو ڈسکس کروں گا، تاکہ وہاں پہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ مجاز کے اور کیسے کیسے استعمالات ہیں۔ کیپ اٹ اپ، اللہ حافظ۔